بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ نیوز ٹو یو 2 دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ اصل کہانی جس کی وجہ سے خواجہ آصف ناراض ہیں، مریم نواز سے کیوں ناراض ہیں، میاں نواز شریف کا کیا کردار ہے، جس کو پکڑا گیا ہے وہ خواجہ صاحب کے لیے کتنا ضروری تھا، اور پھر جناب بیوروکریٹ سیاستدانوں کی ملی بھگت ڈیولپمنٹس پروگرام میں، یہ جو اراکین پارلیمنٹ کی اسکیمیں نہیں ہوتی، ٹھیکیدار، بیوروکریسی اور سیاستدان، ان تینوں کا گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ میں آپ کو اور پہلے مرحلے میں کہا گیا ہے کہ 500 ارب روپیہ ان سے وصول کرنا ہے۔ اس اجلاس کی بھی کہانی بتائیں گے جس میں یہ سارے فیصلے کیے گئے کہ چاہے اب کوئی جتنا بھی طاقتور ہو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ آپ کو بتا دیں، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، جو جتنا مرضی اثر و رسوخ ہو، طاقتور ہو، با اختیار ہو، با اثر ہو۔ کہا گیا کہ جس نے لوٹا ہے، جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ، یہ والا حساب اب ہونے جا رہا ہے۔ یہ آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں۔ اور یہ ہوئی ہے ایک میٹنگ سول ملٹری لیڈرشپ کی، وزیر اعظم تھے، آرمی چیف تھے، بڑے لوگ تھے، اداروں کے لوگ تھے، اور اس میں یہ انکشاف ہوا۔ اور یہ کوئی 2000 کے قریب لوگ ہیں، اس میں سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور اس میں یہ ٹھیکیدار ہے جن کو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں۔ اور وہ پیسہ یعنی کہ ڈیولپمنٹ سکیمز کا پیسہ ہے، یہ ایس ڈی جیز، یہ جو اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، ان کے تحت یہ پیسہ جو ہے یہ وزیر اعظم کی منظوری سے اراکین پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے دیا جاتا ہے۔ بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، سیوریج ہے، ان کے حلقوں میں کسی کو 25 کروڑ ملتا ہے، کسی کو 20 کروڑ، کسی کو 50 کروڑ بھی ملتا ہے۔ اس کا بجٹ میں باقاعدہ ہر سال بجٹ میں اس کا حصہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا وہ پیسہ ان سکیموں پہ لگا؟ کیا وہ پیسہ لوگوں تک پہنچا؟ کیا وہ پیسہ عوام کو فائدہ دینے کے لیے استعمال ہوا، یا اس میں سے کھایا گیا؟ سیاست ایم این اے نے بھی کھایا، ایم پی اے نے بھی کھایا، بیوروکریسی نے بھی کھایا، اور جناب پھر ٹھیکیدار نے بھی کھایا۔ وہ مختلف اداروں کی تحقیقات میں یہ چیز ثابت ہو گئی، اور حیرت انگیز طور پر اس میں سب سے زیادہ جو گڑبڑ گٹولا ہے وہ ہے سندھ کا۔ سندھ کے ایم این ایز، ایم پی ایز کے جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں اس میں یہ زیادہ آیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کم از کم 2000 ارب روپے کی گیم ہے۔ یہ کوئی 3-4 سالوں میں جو ڈیولپمنٹ پروگرام میں کھانچہ لگایا گیا، وزیر اعظم کو یہ بات بتائی گئی، وہ خود حیران تھے، سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ یعنی کہ ایک مثال سن لیں کہ بلوچستان میں ایک سڑک ہے، 19 کلومیٹر کی ایک سڑک ہے، پاکستان کے 2 آرمی چیف اس کا سنگ بنیاد اور افتتاح کر چکے ہیں، وہ سڑک آج تک مکمل نہیں ہوئی، کروڑوں روپے اس پہ لگ گئے۔ 2 آرمی چیف ماضی کے اس کا افتتاح کر چکے ہیں، وہ سڑک آج تک مکمل نہیں، لیکن کاغذوں میں مکمل ہے، موقع پہ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو پھر اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ جب ہم ملک ریاض کو نہیں چھوڑ رہے، جو کہ کنگ میکر ہے، جو کہ یہ کہتا تھا کہ میں حکومتیں بناتا ہوں، میں حکومتیں گراتا ہوں، صدر سے لے کر وزیر اعظم تک، آرمی چیف تک اس کے تعلقات ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ تو وہ بھی شکنجے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو یہ کس بات کی جو ہے وہ مولی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ شکنجہ ان کے ارد گرد کس دیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، شکنجہ کس دیا گیا ہے، اور بڑا یہ سیریس معاملہ ہے، انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے۔ گرفتاریاں بھی ہوں گی، میں بھی آپ کو بتا دوں، اگر کوئی پیسہ دے دے گا تو ٹھیک ہے، پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی، کیس بھی کریں گے، اور وہ سکیمیں بھی کھلیں گی۔ پھر چاہے کوئی جتنا مرضی ایم این اے، ایم پی اے طاقتور ہو، صحیح فیصلہ ہوا، یہی فیصلہ ہوا کہ انصاف اور قانون کے کٹہرے میں اس کو لے کر آیا جائے گا۔ یہ جناب بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ تو یہ جناب اعلیٰ میں نے کہا کہ آپ کو یہ بتائے کہ اب وہ والا حساب نہیں ہے کہ پھیلوں کو پہیے لگ گئے، ٹھیک ہے جی، اور میں نے اس کو خرید لیا، وہ میرا اس فوج سے ریٹائر ہوا، اس کو فلاں عہدہ دے دیا، میرا فلاں کام وہ کرے گا، وہ کرے گا۔ نو،
नेवर। अब उन्होंने कहा कि अब इस करप्शन के मामले के ऊपर बड़े साहब और चाचू सारे इकट्ठे हैं और वो कहते हैं जी एब्सोल्युटली नॉट, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब ये जो इकबाल संघेड़ा साहब हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, ADCR जिसको कहा जाता है, ये ख्वाजा आसिफ साहब के दस्ते रास्त हैं। कल भी इसके ऊपर बात हुई, आज भी इसके ऊपर कुछ स्टोरीज आई हैं, मज़ीद सोशल मीडिया पे भी आई हैं, और वाकफान हाल ये बताते हैं कि इनकी गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा आगाह थीं और इनकी गिरफ्तारी की इजाज़त मियाँ नवाज शरीफ से भी ली गई थी, और मियाँ नवाज शरीफ को ये पता नहीं था कि ये ख्वाजा आसिफ का खासुल खास है। ये भी आपको बता दें, देखें ना, कहानी से कहानी मिलती है। महकमा एंटी करप्शन ने ये सबूत दिए, ये शवाहिद दिए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को कि जनाब आला ये साहब हैं वहाँ पे, और ये इनके बारे में ये रिपोर्ट्स है कि इन्होंने कम अज़ कम कोई 17 करोड़ रुपए की कोई रिश्वत ली है किसी कंपनी से उसका मामला हल करने के लिए। तो इससे ये, और ये शिकायत फिर ये आई है, उस शिकायत की जब तहकीकात की गई तो कड़ियों से कड़ियाँ मिली। तो मरियम नवाज साहबा ने कहा जी चक लो, क्योंकि मरियम नवाज साहबा जो है वो इस्लाहात ला रही हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, निज़ाम में भी, और वो अफसरान की तकर्रर तबादला वगैरह के जो मामला है ना, उसमें वो कोई अमल दखल नहीं देती। उनको नहीं पता था, उन्होंने जिस तरह मामूल के मुताबिक दीगर करप्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उन्होंने कहा जी ठीक है जी आप उठा लें। जब इसको उठाया गया तो ख्वाजा साहब ने इसके ऊपर बड़ा बरमी का इजहार किया, क्योंकि ख्वाजा साहब ने कहा कि यार का अच्छा, उनका गिला शिकवा ये है ख्वाजा आसिफ साहब का कि ये मेरे हलके का एक ऑफिसर है, इसको आपने उठा लिया, कम अज़ कम आप मुझे तो बताते, मैं वज़ीर दिफा हूँ, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का लीडर हूँ, तो मुझे आप इसमें तो बताएं तो सही कि आप मेरे हलके का बंदा उठा रहे हैं, ऑफिसर उठा रहे हैं, जिसके मेरे हलके के काम करने होते हैं, लोगों के काम करने होते हैं, आपने उसको उठा लिया। तो ख्वाजा साहब ने ये गिले शिकवे मरियम से तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने मियाँ साहब से ये गिले शिकवे किए। अब यहाँ पे एक सीनियर जो सहाफ़ी है उसके मुताबिक, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, उनके ससुराल भी सियालकोटी हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया। उन्होंने ये इंकशाफ किया, चले मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, जुनैद सलीम। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि इसकी गिरफ्तारी के हवाले से सियालकोट की एक नून लीग की बड़ी मोतबर शख्सियत है, उनका नाम उन्होंने बताया मौलवी शकूर, छोटी छोटी दाढ़ी वाले हैं। वो उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं और पुराने मुस्लिम लीगी हैं। उन्होंने इस शख्स के बारे में, इस अफसर के बारे में नवाज शरीफ को बताया कि ये अफसर जो है वो आपकी बेटी का जो नाम है वो वहाँ पे ख़राब कर रहा है, और इसकी जो शिकायत हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसके पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं, और ये खुल्लम खुला जो है वो मरियम बीबी के नाम के ऊपर जो है वो वहाँ पे माल पानी कमा रहा है। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ को भी नहीं पता था कि, अच्छा मौलवी शकूर को पता था, लेकिन मौलवी शकूर ने उसमें ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लिया। मौलवी शकूर को पता था कि ये ADCR इकबाल संघेड़ा और ख्वाजा आसिफ के दरमियान संबंधन है, ये दोनों आपस में करीबी हैं, क्योंकि ये रिटर्निंग अफसर था जिसने रिजल्ट जारी किया था ख्वाजा आसिफ साहब का, तो उसके बाद इनकी जो है वो गाड़ी छिनती थी। लेकिन उस मौलवी शकूर भी बड़ा तेज आदमी था, उसने इसको हटवाना था, उसने मियाँ साहब को ये बात नहीं बताई कि ये ख्वाजा आसिफ का बंदा है। तो बहरहाल मियाँ साहब ने भी कहा कि मरियम को जो है वो बता देते हैं, और मरियम पहले ही इसके खिलाफ वो कार्रवाई की इजाज़त दे चुकी थी। तो उन्होंने फिर जब बताया कि ये तो, मियाँ साहब ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो ये कहानी निकली है कि वो तो ख्वाजा आसिफ का बंदा है। तो मरियम ने कहा मुझे नहीं पता था। मियाँ साहब ने बोला मुझे भी नहीं पता था। बहरहाल मरियम नवाज ने फिर ये कहा कि अब कार्रवाई आगे बढ़ने दें, क्योंकि उन साहब का रिमांड हो गया है 3-4 रोज़ का ना, वो उनको गिरफ्तार हैं। और एंटी करप्शन के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इसका जो लाहौर में घर है उसमें खड़ी एक गाड़ी से तकरीबन कोई 13 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपया और बरामद करने, 17 करोड़ की गेम है, और इसके अलावा भी इसके खिलाफ जो है वो शिकायत हैं। तो मरियम ने इस मामले के ऊपर जो है वो अमल दखल देने से इनकार कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा जी मैं कोई रुकावट इसमें नहीं डालने वाली। और मियाँ साहब से भी कल जो बात हुई, ख्वाजा आसिफ की जो मुलाकात हुई जिसका हमने कल जिक्र किया था, तो उसमें भी ये बात हुई, लेकिन ये उसका आप फॉलो अप कह सकते हो स्टोरी का जो मैंने आज आपके सामने रखा है।
اور اس کا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ جناب والا یہ کہانی اتنی آسان نہیں ہے، یہ کرپشن کے معاملات، یہ اب جو ہے یہ کس طرف اونٹ بیٹھے گا، کس کروٹ بیٹھے گا، وہ آپ کو جو ہے وہ میں نے یہ آپ یہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں، کیونکہ وہ نہیں ہے کچھ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اس معاملے کے اوپر کوئی دوریاں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کرپشن، بدعنوانی، بے قاعدگی، فراڈ، اختیارات کا ناجائز استعمال یہ حافظ صاحب پسند نہیں کر رہے۔ اور دوسرا کچھ لوگ ایس آئی ایف سی، اس میں بھی بیوروکریٹ شامل ہے، یہ بھی آپ کو بتا دو، یہ بھی بڑی خبر ہے۔ یہ ایک ادارے نے تحقیقات کی، پتہ یہ چلا کہ ایس آئی ایف سی کے بھی یہ لوگ خلاف ہیں، پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر چکی۔ پچھلے دنوں جو اے پی سی ہوئی اپوزیشن جماعتوں کی، اس اپوزیشن کی جماعتوں نے باضابطہ طور پر یہ مطالبہ کیا کہ ایس آئی ایف سی اور یہ گرین انیشیٹو پروگرام ختم کیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا جب تحقیق کی گئی ایس آئی ایف سی کو ختم کرنے کے پیچھے کون ہے، اس کے منصوبوں کی سست روی کیا ہے، تو پتہ چلا یہاں پہ بھی بیوروکریسی ہے، بیوروکریٹک ہرڈل ہے، فائلیں روک لی جاتی ہیں ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کی، ان کو سست کر دیا جاتا ہے، کوکی نہیں مارتے، سائن نہیں کرتے بیوروکریٹ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایس آئی ایف سی ہمارے اوپر کا ادارہ بن گیا تو یہ ہم کیسے برداشت کریں۔ حالانکہ ایس آئی ایف سی کے تحت تمام منصوبے جو ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے وہ ون ونڈو آپریشن کر دیے گئے کہ ون ونڈو کے تحت اس میں کاروائی ہوتی ہے، لیکن ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو آپ روکیں گے صرف اس بنیاد کے اوپر وہ دل میں ایک بٹھا لیا کہ یہ فوج کے منصوبے ہیں جی، تو وہ اس کو سرکاری بابو اس کے اوپر بھی سانپ بن کر بیٹھ گئے اور بہت سے منصوبوں کی انہوں نے منظوری جو ہے وہ نہیں دی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہانی کیا چل رہی ہے، کس طرف چل رہی ہے، معاملات کس طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا تھا کہ یہ ادھر بھی کھانچا لگایا جا رہا ہے، ادھر بھی کھانچا لگایا جا رہا ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، اور یہاں پہ بھی کھانچا اس میں بھی لگایا جا رہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے منصوبے جو ہیں خود جب آپ اس کو پسند کریں گے یا اس میں خود یہ کہیں گے تو یہ اس طرح چیز نہیں جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی۔ تو اسی میں نے آپ کو کہا کہ یہ اب چیزیں رکنے والی نہیں ہیں، احتساب کا بے رحم کلہاڑا یہ چل چکا ہے، احتساب کا بے رحم کلہاڑا چل چکا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ بات آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں، یاد کر لیں، تو اس کے اوپر بھی بہت سارا جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے۔ اب ایک آپ کو لطیفہ سنائیں، آپ ہنسیں گے، ہاں جی، اور کچھ لوگ لطیفہ وہ آپ کے پیٹ میں بل پڑیں گے، اور وہ ایسا لطیفہ ہے کہ آپ بھی یاد کریں گے کہ اچھا یار، آپ پکڑیں گے یار میں نے خواب، چونڈیاں کاٹیں گے آپ اپنے آپ کو، یار یہ خواب تو نہیں ہے۔ بھارتی ایئر چیف یعنی کہ بھارتی فضائیہ کا سربراہ انکشاف کرتا ہے، ایک سابق بھارتی جو ایئر چیف تھی اس کی میموریل، اس کی یاد میں ایک تقریب تھی بنگلور میں، اس میں بھارتی ایئر چیف نے انکشاف کیا، دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا 10 مئی کو پاک بھارت کی، اس میں ہم نے پاکستان کے 6 طیارے مار گرائے ہیں، اور یہ کہا کہ اس میں 6 پاکستان کے F-16 شامل ہیں، ایک انہوں نے کہا جی یہ ڈرون شرون والا جو ہوتا ہے نا جہاز وہ شامل ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی کہ 2.5-3 مہینے بعد اس کو یاد آیا۔ یہ پہلے تو وہ ذرائع سے ادھر ادھر کی خبریں چلاتے تھے، اب آپ کو ہنسی آئی ہوگی کہ نہیں؟ او بھائی اس کو آپ نے گرایا ہے، اور آپ دیکھو اس کو ایئر چیف کس نے بنا دیا۔ او بھائی کوئی طیارہ، ہمارے 6 طیارے گرائے ہیں تو آپ گن لو آگے، ہمارے تو پورے ہیں F-16 یا JF-17 تھنڈر، وہ تو ہمارے پورے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہ استعمال ہی نہ کیے، جو طیارے ہم نے استعمال ہی نہیں کیے F-16، ہم نے J-10 میں جو استعمال کیا اور وہ استعمال کیا JF-17 تھنڈر، آپ نے کون سا گرا دیے؟ تو وہ بھی لطیفہ ہے، اب آپ اندازہ کریں۔ وہ ٹرمپ جو ہے وہ روز ان کی مٹی پلید کرتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے 6 طیارے گرائے، اب اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا، اور یہ اتنی خوفناک یہ مذاق ہے، یعنی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کو جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یعنی کہ وہ یہ ایک ہوتا نا، وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کی ان کی واردات بھی نہیں کرنی آتی، یار یہ جھوٹ بولنا سیکھتے بھی نہیں، جھوٹ بولنے کے لیے بھی محنت نہیں کرتے۔ کتنا بڑا یہ میں نے آپ کو لطیفہ سنایا۔
اس کا پر گرا ہوگا، اس کا پنکھا گرا ہوگا، اس کا کوئی جناب انجن گرا ہوگا، اس کا کوئی بلیک باکس ہوگا، اس کی کوئی دم ہوگی، اس کا کوئی فرنٹ کا حصہ ہوگا. ہم نے تو ساری دنیا کو دکھایا. آپ کے لوگ ملبہ اٹھا کے لے جاتے ہوئے، فرانس نے کہا رافیل گرے ہیں، ٹرمپ نے کہا رافیل گرے ہیں، اس کمپنی نے بولا رافیل بنانے والے کے رافیل گرے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرائے. یہ ہے بھارتی لطیفہ جو کہ ایئر چیف ان کا دعویٰ کر رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی. یہ ہندو بڑیاں دیکھیں، اور اس کو کوئی شرم کوئی حیا ہی نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ، اور انڈین میڈیا جناب چھلانگے مار رہا ہو پاکستان کے 6 طیارے گرا دیے جی. اور آخر کار جناب بھارتی ایئر چیف نے انکشاف کر دیا اور یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ یہ آپریشن سندور ہم نے جیتا ہے، اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی. اب آپ یہ اندازہ کریں، اتنی یہ بریک واردات ڈالنے والے لوگ ہیں، لیکن جھوٹو جھوٹ چتالی، یہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے. تو یہ والا کام جو کرتے تھے، میں نے کہا نا آپ کو یہ لطیفہ سناؤں گا، آپ کے پیٹ میں بل پڑیں گے. ہم نے تو دنیا کو بتایا، دنیا موترف ہے، ہماری کامیابی کی موترف ہے، اور یہ اتنے جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ بھی 2.5-3 مہینے بعد جھوٹ بولا، وہ بھی کسی فائدے کا نہیں رہا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.